فروز صاحب جو کہ پیب پاکستان برسٹل ایسوسیشن آف برسٹل کے چیئرمین ہیں، ان کی کاوش سے کمیونٹی کو، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ نادرا کی فیسلٹی ملی ہے اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس پر. مطلب میں تو یہاں پر بڑے عرصے سے برسٹل میں رہا ہوں اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اتنی محنت کی ہو جتنی ان نے کی ہوگی سب نے، پر ان نے بہت زیادہ کی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کیوں سوچا آفتاب صاحب کہ کمیونٹی کو اس کی ضرورت ہے؟ جناب، یہ بیسکلی سچویشن یہ تھا بھی جب ہم نے وہ نادرا ٹیم سے رابطہ کیا تو ان نے ہمیں کہا تھا بھائی پہلی بار تو وہ آئے 3 دن رہے، ماشاءاللہ ان لوگوں نے 435 کیس پروسیس کیے تھے 3 دنوں میں، جن میں سے 370 جو اپلیکیشن تھے وہ نادرا کارڈ بنے، باقی کچھ ریجیکٹ ہو گئے، کوئی کاغذات پورے نہیں، یہ وہ اس کی وجہ سے. تو پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ ان سے تاکید کی بھی بھائی صاحب ہمیں یہاں بھیجیں، کیونکہ ہماری لسٹ جو ہے ابھی تک مکمل نہیں ہوئی. تو ان نے پھر یہ ریکویسٹ کی بھی ہم ان کو 350 بندوں کی نا دوبارہ لسٹ دیں، تو پھر وہ ہمیں 2 یا 3 دن کی سرجری دوبارہ دیں گے. وہ ہم نے لسٹ معائرہ کی اور ان کو پیش کی، مگر انفارچونیٹلی وہ ہمیں نہیں دے سکے ٹائم. اس کی وجہ سے پرابلم ہوا، پبلک مایوس ہوئی. تو میں نے کافی کوشش کی ٹیلی فون کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے ایکسیکٹرا، اور مگر انفارچونیٹلی ان کی ایکسکیوز یہ تھی بھی ان کے پاس نہیں ہے، ورک فورس نہیں ہے. پھر ہم نے سوچا بھی یہ تو بہت مشکل کام ہے، پبلک کے لیے بھی پرابلم ہے، اور آپ کو معلوم ہے لنڈن جانا، برمنگھم جانا، ٹائم لگانا، گاڑی چلانی، کھانا کھانا وہاں، پارکنگ ایکسیکٹرا، بڑے ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتا ہے. تو پھر میں نے کیا کیا بھی میں نے یہاں دیکھا انٹرنیٹ پہ بھی جو پاکستان کی نادرا ویب سائٹ ہے، وہاں انٹرنیٹ کے ذریعے نا اپلیکیشنز ہو رہے تھے. تو پھر میں نے کیا کیا ابھی 2 اپلیکیشن میں نے کیے یہاں، تو وہ کامیاب ہو کے تو کارڈ ان کے آگے 10 دن کے اندر. تو اس وقت ایکچولی ٹائم کم لگا کیونکہ ان کی اپلیکیشن پروسیسز جو تھی نا وہ اتنے زیادہ لوگ نہیں کر رہے تھے. تو پھر میں نے سوچا بہتر ہے بھی یہی فیسلٹی جو ہے وہ ہم پبلک کو معائرہ کریں، بنسبت وہ برمنگھم جائیں یا ہم ایمبیسی والوں کی مطلب ان سے تاکید کریں بھی آؤ، اور وہ معائرہ نہیں کر سکتے. تو پھر اچھا، آفتاب فروز صاحب کی بات ہے، میں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ میں خود برمنگھم جاتا تھا جب شناختی کارڈ بنانے کے لیے. تو پہلے تو پارکنگ نہیں ملتی تھی وہاں پر، پارکنگ ملتی تھی وہ بڑی مہنگی تھی. دوسرا نمبر یہاں سے پٹرول کے خرچے، اور پھر آپ کا دن ضائع. تو میرے خیال میں آفتاب فروز صاحب کی یہ بات مطلب اس کاوش سے مجھے تو بہت فائدہ پہنچا ہے، کمیونٹی کو بھی بہت مل رہا ہے فائدہ. اور میں شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مطلب کہ یہ قدم اٹھایا اور اس فیسلٹی سے ہمیں فازیاب کیا. اچھا فروز آفتاب صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ ہو گیا نادرا کی فیسلٹی کے بارے میں جو آپ مدد کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر یہاں پر فیملیز ہوتی ہیں جو انگلش وغیرہ نہیں بول سکتی ہیں، پاکستان سے فیملی آئی ہوتی ہیں، تو ان کو بڑی مشکل پڑتی ہے کوئی فارم وغیرہ فل کرنے کے یا کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کوئی مدد کرتے ہیں؟ جی جی، اس میں پوری ہم مدد کرتے ہیں. اگر کوئی آئے ہمارے پاس تو ان کو کوئی پرابلم ہے لکھنے کا، پڑھنے کا، اس کی ہم پوری مدد کریں گے، وہ کرتے بھی ہیں اس وقت بھی. اچھا. اچھا، یہ تو مسئلے ہو گئے یہاں برطانیہ میں جو برسٹل میں معاملات ہیں. اچھا، بعض لوگوں کو یہ اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پہ آپ نے دیکھو سرور خان صاحب نے بھی پی ٹی آئی کے جو پہلے مسلم لیگ نون کے گورنر تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا تھا بھائی میری جو وہاں پہ برطانیہ کے جو پاکستانی ہیں وہ مجھے گلہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جس طرح لوگوں کی زمینوں پر وہ بیچارے یہاں ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے ان کی زمینوں پر قبضے ہو گئے ہیں. تو مطلب اس طرح کا کیس اگر آپ کے پاس کوئی آئے تو کیا آپ ان کی مدد کریں گے؟ جی جی، ہم پوری کوشش کریں گے. ہم ایمبیسی سے بھی رابطہ کریں گے، اور جو پنجاب میں او پی ایف ہے اس پہ ان کے ساتھ بھی کریں گے، اور پوری ان کی تعاون کریں گے، کوشش کریں گے ان کی مدد کرنے کی. ہم یہاں بیسکلی پاکستان ایسوسیشن برسٹل جو ہے وہ پبلک کی سروس کے لیے ہے.
برسٹل کی پبلک جو ہے اس کے لیے ہے، اور اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. یہ آپ کا ایسوسیشن ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم جو ہماری ہمت ہے وہ ہم پوری استعمال کریں گے کر کے، اور آپ کی مدد کریں گے. آفتاب فیروز صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، وہ زیادہ تر مسئلے یہی ہوتے ہیں، قبضے وغیرہ، قبضہ گروپ کا مسئلے ہوتے ہیں، کوئی زمین پر قبضہ کر گیا یا اس طرح، تو آفتاب فیروز صاحب آپ کی پوری مدد کریں گے. ان کے روابط ہیں امبیسی کے لوگوں سے ہیں، اوورسیز پاکستانی او پی ایف جو کہ ایک تنظیم ہے جو کہ پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنائی ہے، اور بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ وہ تنظیم اوورسیز پاکستانیوں کی مدد کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ ان کو ان کے تعلق ہیں وہاں پر، اور یہ آپ کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. فیروز صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو پاکستانی فیملیز ہوتی ہیں ان کے گھروں میں کوئی سوشل ڈومیسٹک کے معاملے ہوتے ہیں، یا کوئی باہر جب وہ نکلتے ہیں تو سیاہ فام جو گورے ہوتے ہیں، یا جو ریشل ایشو ہوتے ہیں، یا کوئی ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں، تو اس بارے میں بتائیے کہ کیا آپ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہاں جو پولیس سسٹم ہے، جو پولیس ہے اور جو پولیس کمشنر ہے، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا ریشل پرابلم ہے یا کسی قسم کا ڈومیسٹک پرابلم ہے تو ہمیں بتائیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم یہاں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے اور پوری کوشش کریں گے بھی آپ کا مسئلہ حل کیا جائے. مگر ایک چیز ضرور میں کہوں گا بھی، جب ہم طرفداری نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، جو انصاف ہے وہ کریں گے. اگر میاں بیوی کا اختلاف ہے، ہم کوشش کریں گے اس کا طریقے سے، پیار محبت سے اس کا حل ڈھونڈنے کی. مگر یہ مت کریں بھی ہم کسی کی طرفداری کریں، کیونکہ اس لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے نا، جو انصاف ہوگا وہ ہم کریں گے. ہم پولیس کی بھی مدد لیں گے اور آپ کا رابطہ بھی کرائیں گے. یہاں تک بھی پولیس کمشنر تک ہم آپ کو لے جائیں گے. لارڈ میئر تک جانا ہے، وہاں جائیں گے. الیکٹڈ میئر ہے، اس کے ساتھ رابطہ ہے. کوئی ایسی بات نہیں جو حل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. فیروز صاحب کا کہنا ہے کہ جو سوشل معاملے، ڈومیسٹک کے معاملے ہوتے ہیں، جیسے میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں یہ مطلب پارٹی نہیں بنے گی. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری کوشش ہوگی میٹیگیشن کی جائے، اس مسئلے کا حل کیا جائے. بس زیادہ کیسز جو سیریس ہوتے ہیں اس میں پولیس کو انوالو کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو وکٹم پارٹی ہوتی ہے پھر ان کا کام ہے اس کی مدد کرنا، اور کیونکہ وہ پھر آگے جا کے اس کے اوپر کوئی ایسا کرائم نہ ہو. اگر آفتاب فیروز صاحب آگے آپ کمیونٹی کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، کہ کوئی پروگرام، کوئی آپ پی اے بی کی طرف سے میں یہی کہہ سکتا ہوں بھی ہم کافی کوشش کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، اور دوسری جو لوکل تنظیمیں ہیں گورنمنٹ کی، ان کے ساتھ ہمارے نیگوشیشن چل رہے ہیں. ہماری مین جو اس وقت ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے بھی ہماری لائف ٹائم میں ہماری جو اس وقت کی تنظیم ہے. اور یہ میں ضرور کہوں گا بھی یہ جو اس وقت جس کا میں چیئرمین ہوں، یہ کیئر ٹیکر کمیٹی ہے، یہ مطلب الیکٹڈ نہیں. مجھے اپوائنٹ کیا گیا تھا دسمبر 12 تاریخ دسمبر 2014 میں، اور میری جو پروٹو ہے وہ یہ ہے بھی 18 مہینے کے اندر اس تنظیم کو اپنی جگہ پہ لا کے اور الیکشن کرانے ہیں. انشاءاللہ منظور خدا ہوا تو ہم مارچ میں الیکشن اناؤنس کریں گے. تو اگر مطلب کینڈیڈیٹ، وردی کینڈیڈیٹ، یہ میں ایمفسائز کروں گا، وردی کینڈیڈیٹ آئیں، تو جو پڑھے لکھے ہوں، جو تنظیم کے لیے کام کرنا چاہیں، شان و شوکت کے لیے نہیں. یہ میں کوئی بری بات نہیں، یہ میں دوبارہ کہوں گا، جو لوگ شان و شوکت کے لیے نہیں کرنا چاہتے، صرف تنظیم اور پبلک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ آگے آئیں، اپنی درخواست دیں اور ان کو الیکشن میں ہم حصہ دیں اور الیکٹ ہوں. اگر وہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمارا کام مکمل ہو گیا. اور ہماری کوشش یہ ہے، میں کہہ رہا تھا بھی ہم گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ سے بھی پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک کمیونٹی ہال ہو، اس کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اگر منظور خدا ہوا تو اسی تنظیم کی لائف ٹائم میں ہو جائے گا،
نہیں تو جو نئی کمیٹی آئے گی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ان کو بھی یہی خبر دی جائے گی کہ یہ آپ کی مین پرائیورٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان ایسوسی ایشن اور پی ٹی آئی یہ دونوں کا یہ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جو پاکستانی عوام برسٹل میں مقیم ہے ان کی مدد کی جائے، اور یہی وجہ تھی کہ آج ہم ان کے پاس پہنچے ہیں. ہم دونوں مل کے پاکستانی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہی معلومات آپ تک پہنچانی تھی. اس وقت میرے ساتھ میڈیا ٹیم موجود ہے، جناب رانا چنزے صاحب اور وسیم ہاشمی. اجازت دیجیے گا، شکریہ. لوٹ جمع تو میری جان مجھے لے لے باہوں میں، گلیاں چبارے تیرے جگ دے نظارے تیرے چاننے تیرا ہو تیرے بنا دل نہ لگے.